خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ آج میں حسب معمول سورہ انعام آیت نمبر 143 یا 42 I don't know 142 سے 155 تک میں تلاوت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک میں پہنچ رہا ہوں۔ اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں یہ ہوئی ہیں کہ ان آیات میں بالکل نیچر سے بحث کی گئی ہے۔ اگر آپ نیچر کو دیکھیں، فار ایگزامپل گرمی کا موسم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا مہیا کر دیا؟ تربوز۔ جاڑے کے موسم کے لیے الگ پھل، یعنی ہر ایک موسم کے لیے الگ پھل۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ اپنے بندوں کے لیے، یہ کسی دوسری چیز کے لیے نہیں ہے۔ دوستو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے صرف حضرت انسان کے لیے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر میں ابھی تلاوت نہیں، میں صرف آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تلاوت سے انجوائے کیجئے، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے شیئر کیجئے، اور ان کو بھی سختی کے ساتھ کہیے کہ قرآن کی تلاوت کو سنیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ وہ ٹٹی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر نینوا ہے تو لتر وتر ہے تو اوپر میں ایک جھاڑ لگا دیا جاتا ہے، کریلا وغیرہ ہے، اس کے لیے دیہاتوں میں دیکھتا ہوں اس کو ٹٹی کہا جاتا ہے۔ کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے۔ اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ اس کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ یعنی عربوں میں اس وقت زیتون بھی تھا اور انار بھی تھا، اور کچھ پھل تھے جو ٹٹیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں جیسے آج کل ہم لوگ چڑھاتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ وہ پھلے، اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن ہے۔ جب کبھی کاٹے تو اللہ کا حق ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچی مت کرو۔ بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے بھی۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ خدا نے انسان کے لیے طرح طرح کی غذائیں پیدا کی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو زمین میں پھیلتی ہیں، مثلا خربوزے، بڑا مزہ آتا ہے خربوزہ کھانے میں، سون ندی کے کنارے، سبزیاں وغیرہ۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہے، جیسے انگور وغیرہ۔ انگور کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نینوا، لوکا، وہ کدو وغیرہ جو ہے، کوڑا جو ہے، سب ہے تو ہے، ٹٹی پہ چڑھایا جاتا ہے نا۔ کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ٹڈیوں پر چڑھائی جاتی ہے، مثلا انگور وغیرہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے تنا پر کھڑی رہتی ہیں، یعنی اپنے آپ نے ایکسٹینڈ کرتی ہیں، مثلا کھجور ہے، آم ہے، جامن ہے، کیلے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آدمی کی ضرورت کے لیے مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے، مثلا اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ اور بکریاں۔
اب اونٹ اور گھوڑے اور بھیک بکریے سے کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے، کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، صرف ہم لوگوں کے لیے، ہم انسان، حضرت انسان کے لیے۔ آدمی ایک علیحدہ مخلوق ہے اور بقیہ چیزیں علیحدہ مخلوق۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز، آدمی ایک علیحدہ مخلوق ہے اور بقیہ چیزیں علیحدہ، دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ پیدا ہوئے ہیں، مگر انسان دیکھتا ہے کہ دونوں میں زبردست ہم آہنگی ہے۔ آدمی کے جسم کو اگر غذائیت درکار ہے تو اس کے باہر ہرے بھرے درختوں میں حیرت انگیز قسم کی غذائی پیکٹ لٹک رہے ہیں۔ دیکھیے کیا بات ہے، اگر کیا ہے، آدمی کے جسم کو اگر غذائیت درکار ہے تو اس کے باہر ہرے بھرے درختوں میں حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ لٹک رہے ہیں۔ دیکھیے کیا بات ہے، یہی تو من و سلوہ ہے ہم انسانوں کے لیے۔ اگر اس کی زبان میں مزہ کا احساس پایا جاتا ہے تو پھلوں کے اندر اس کی تسکین کا اعلیٰ سامان موجود ہے۔ اگر اس کی آنکھوں میں حسن نظر کا ذوق ہے تو قدرت کا پورا کارخانہ حسن اور دلکشی کا مرقع بنا ہوا ہے، نیچر۔ اگر اس کو سواری اور بار برداری کے ذرائع درکار ہے تو یہاں ایسے جانور موجود ہیں جو اس کے لیے نقل و حمل کا ذریعہ بھی بنے اور اسی کے ساتھ اس کے لیے قیمتی غذا بھی فراہم کریں۔ اس طرح کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ توحید کا اعلان بن گئی۔ دیکھیے امپورٹنٹ چیز، اس طرح کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ توحید کا اعلان بن گئی ہے، کیونکہ کائنات کے مختلف مظاہر میں یہ وحدت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کا خالق و مالک ایک ہو۔ یعنی اگر خالق و مالک ایک سے زیادہ ہو تو کیا یہ چیزیں پاسبل ہیں؟ غور کرنے والی باتیں ہیں ضروری دوستوں۔ اس لیے ہم لوگوں کو شرک سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو سنے، اور فلاں پیر بابا کو جا کر کے بولیں گے اور وہ میری بات کو پہنچا دیں گے، اللہ میں سن لیں گی۔ بالکل زیادتی ہے اسلام کے خلاف۔ دوستو نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر بیچ میں کون آ جا رہا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک ولی ہیں، عبادت و ریاضت کرنے کے بعد ولی کا درجہ ان کو ملا۔ آپ بھی وہی کام کیجئے نا بھائیا، اس میں مشکل کیا ہے؟ یو کین ڈو ایوری تھنگ۔ مثال کے بعد نارمل لائف گزاریے، آپ دھوکہ بازی مت کیجئے، چوری نہیں کیجئے، بغض نہیں کیجئے، کسی سے جھگڑا مت کیجئے، دل میں کینہ بغض مت رکھیے، غیبت مت کیجئے۔ یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز عبادت ہے، ویری ویری امپورٹنٹ چیز۔ اوکے، مظاہر میں یہ وحدت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کا خالق و مالک ایک ہو۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ اتنا عظیم کائناتی اہتمام اس کی کسی ذاتی استحقاق کے بغیر ہو رہا ہے تو اس یک طرفہ انعام پر اس کا دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ سارا معاملہ آدمی کے لیے تقویٰ کی غذا بن جاتا ہے۔ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر عنایت پریویلیج کے ساتھ ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی ہو۔ یہ چیز آدمی کو جزا و سزا کی یاد دلاتی ہے اور اس کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ دنیا میں اس احساس کے ساتھ رہے کہ ایک دن اس کو خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ احساسات اگر حقیقی طور پر آدمی کے اندر جاگ اٹھیں تو لازمی طور پر اس کے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک یہ کہ اس کو جو کچھ ملے گا اس میں وہ اپنے مالک کا حق بھی سمجھے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف واقعی ضرورت کے بقدر خرچ کرے گا، نہ کہ فضول اور بے موقع خرچ کرنے لگے۔ مگر شیطان یہ کرتا ہے کہ اصل رخ سے آدمی کا ذہن موڑ کر اس کو دوسری غیر متعلق باتوں میں الجھا دیتا ہے۔ آئیے تلاوت دیکھتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین ومن المعز اثنین
قل آذکران حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم ام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ پوچھے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ؟ پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ کو حرام کیے ہیں، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہو؟ مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ وہ لوگوں کو بہکاوے بغیر علم کے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ کہو مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں سے تو میں کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام ہو کسی کھانے والے پر سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہاں دوستو، تفسیر قابل توجہ ہے۔ عربوں میں گوشت اور دودھ وغیرہ کے لیے جو جانور پالے جاتے تھے ان میں سے 4 زیادہ معروف تھے: بھیڑ، بکری اور اونٹ گائے۔ ان کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی تحریمی قاعدے بنا لیے تھے عرب والے لوگ، مگر ان تحریمی قاعدوں کے پیچھے اپنے مشرکانہ رواجوں کے سوا کوئی دلیل ان کے پاس نہ تھی۔ بھیڑ اور بکری اور اونٹ اور گائے خواہ نر ہوں یا مادہ، عقلی طور پر کوئی سبب حرمت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کا تمام گوشت انسان کی بہترین غذا ہے۔ ان میں کوئی ایسی ناپاک عادت بھی نہیں جو ان کے بارے میں انسانی طبیعت میں کراہت پیدا کرتی ہو۔ آسمان سے اترے ہوئے علم میں بھی ان کی حرمت کا ذکر نہیں۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان حیوانات کے بارے میں لوگوں کے اندر طرح طرح کے تحریمی قاعدے بن جاتے ہیں؟ اس کی وجہ شیطانی ترغیبات ہیں۔ انسان کے اندر فطری طور پر خدا کا شعور اور حرام و حلال کا احساس موجود ہے۔ آدمی اپنے اندرونی تقاضے کے تحت کسی ہستی کو اپنا خدا بنانا چاہتا ہے اور چیزوں میں جائز ناجائز کا فرق کرنا چاہتا ہے۔ شیطان اس حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اگر سادہ حالات میں عمل کرنے کا موقع ملا تو وہ فطرت کے صحیح راستے کو پکڑ لے گا۔ شیطان اس حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اگر سادہ حالات میں عمل کرنے کا موقع ملا تو وہ فطرت کے صحیح راستے کو پکڑ لے گا۔ اس لیے وہ فطرت انسانی کو کند کرنے کے لیے طرح طرح کے غلط رواج قائم کرتا ہے۔ وہ خدا کے نام پر کچھ فرضی خدا گھڑتا ہے۔ وہ حرام و حلال کے نام پر کچھ بے بنیاد محرمات وضع کرتا ہے۔
اس طرح شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی انہیں فرضی چیزوں میں الجھ کر رہا ہے، انہی فرضی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے اور اصلی سچائی تک پہنچ نہ سکے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہو مگر بظاہر اپنے کو چلتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں راستے پر ہوں، حالانکہ وہ ایک ٹیڑھی لکیر ہو نہ کہ ٹیڑھی لکیر ہو نہ کہ سیدھا سچا راستہ۔ جو لوگ اس طرح شیطانی بہکاوے کا شکار ہوں وہ خدا کی نظر میں ظالم ہے۔ ان کو خدا نے سمجھ دی تھی جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے، مگر ان کے تعصبات ان کے لیے پردہ بن گئے، سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھنے سے دور رہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہود پر ہم نے سارے ناخن والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے بکری کی چربی حرام کی سوا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹھ یا اتڑیوں میں لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی پر، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پس اگر وہ تم کو جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹل نہیں سکتا۔ ہاں جناب، تفسیر دیکھتے ہیں۔ شریعت خداوندی میں اصل محرمات ہمیشہ وہی رہے ہیں جو اوپر کی آیات میں بیان ہوئے، یعنی مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے سوا اگر کچھ چیزیں حرام ہیں تو وہ انہی کی تشریح و تفصیل ہیں، مگر اسی کے ساتھ اللہ کی ایک سنت تحریم اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی حامل کتاب، جس کو کتاب دی گئی ہے، حامل کتاب قوم اطاعت کے بجائے سرکشی کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر اس کو نئی نئی مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پر ایسی چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں جو اصلاً شریعت خداوندی میں حرام نہ تھی۔ اس حرمت کی اصل شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے اندر ایسے پیشوا اٹھتے ہیں جو دین کی حقیقت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ صرف ظاہری دینداری سے واقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو اہتمام دین کے معنوی حقیقتوں میں کرنا چاہیے وہی اہتمام وہ ظاہری آداب و قواعد میں کرنے لگتے ہیں۔ اس نتیجے میں ظواہر دین میں غیر ضروری مشغافیاں وجود میں آتی ہیں۔ ایسے لوگ دین کے خود ساختہ ظاہری معیار وضع کرتے ہیں، وہ غلو اور تشدد کر کے سادہ حکم کو پیچیدہ اور جائز چیز کو ناجائز بنا دیتے ہیں۔ مثلا یہود کے اندر جب سرکشی آئی تو ان کے درمیان ایسے علماء اٹھے جنہوں نے اپنی موشگافیوں سے یہ قاعدہ بنایا کہ کسی چوپائے کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں بیک وقت ضروری ہیں، ایک یہ کہ اس کے پاؤں چرے ہوئے ہوں، دوسرے یہ کہ وہ جغالی کرتا ہو۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو وہ جانور حرام سمجھا جائے گا۔ اس خود ساختہ شرط کی وجہ سے اونٹ، صافان اور خرگوش جیسی چیزیں بھی خواہ مخواہ حرام قرار دی گئیں۔ اسی طرح ناخن کی تشریح میں غلو کر کے انہوں نے غیر ضروری طور پر شتر مرغ، قاز کچھ جو ہے جانور ہے، اور بط یعنی بطخ وغیرہ کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے۔ اس قسم کی غیر فطری بندشوں نے ان کے لیے وہاں تنگی پیدا کر دی جہاں خدا نے ان کے لیے فراخی رکھی تھی۔ حق کو نہ ماننے کے بعد آدمی فوراً خدا کی پکڑ میں نہیں آتا۔ ویری ویری امپورٹنٹ، دیکھیے گا، حق کو نہ ماننے کے بعد آدمی فوراً خدا کی پکڑ میں نہیں آتا، وہ بدستور
اپنے کو آزاد اور بھرپور پاتا ہے۔ اس بنا پر اکثر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ حق کو نہ ماننے سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ محض خدا کی رحمت کی سمائی سے بچا ہوا ہے۔ خدا آدمی کی سرکشی کے باوجود اس کو آخری حد تک موقع دیتا ہے۔ بالآخر جب وہ اپنی روش کو نہیں بدلتا تو اچانک خدا کا عذاب اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت، دونوں میں۔ تو دوستو یہی تک اختتام پذیر آج کی تلاوت۔ اس کے بعد کل میں یہاں سے پڑھوں گا سیقول الذین سے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، کچھ دعا کیجیے کہ میں مکمل قرآن شریف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا، اس لیے کہ تفسیر تو لکھنے والے بہت ہیں، مولانا مودودی ہیں، کون ہیں، مولانا وحید الدین خان ہیں، سلام اللہ ملک سری ہیں، رضا ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، رفیع الدین ہے، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی ہیں، لقمان سلفی صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ کتنے پرسنٹ لوگ تفسیر، ترجمہ اور تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ ایک معمولی انسان، میں ایک معمولی انسان ہوں، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا کام کر دیتا ہوں، لوگ پڑھے بھی اور سنے بھی۔ اسی مقصد کے تحت میں چاہتا ہوں کہ ہر دن میں تلاوت قرآن آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دعا میں رکھیے گا، تعاون کی درخواست ہے، یعنی میری باتوں کو دوسروں تک پہنچ